السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹ صدیق جان صاحب سے۔ یہ وہ حکومت ہے جن کا مفاد پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، پاکستانیوں کے ساتھ نہیں ہے، جن کے اثاثے، جدادیں، اولادیں، مفادات سب کچھ پاکستان سے باہر ہے۔ تو خان صاحب اگر آپ نے ان کو جو ہے وہ محفوظ راستہ نہ دیا تو یہ آپ کے خوف میں ایسی چیزیں کرتے جائیں گے کہ جس سے ہوگا یہ کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ملک کو کوئی ایسا نقصان ہو جائے گا۔ اس میں عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ خان صاحب اب ملک آپ نے بچانا ہے، ملک آپ کو بچانا ہے، آپ نے ان کو محفوظ راستہ آپ کو دینا پڑے گا، آپ کو ان کو این آر او دینا پڑے گا، آپ کو ان کو خوف سے نکالنا پڑے گا۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، آپ کے کمرے میں بلی گھسا ہے، آپ دروازے کے آگے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو ڈرا بھی رہے ہوں تو وہ نہیں بھاگ سکتے نا، وہ بار بار مطلب یا کوئی ایسا جانور آپ کے کمرے میں آ جائے جس کو آپ نکلنے کا راستہ نہیں دے رہے تو وہ آپ پہ اٹیک کرے گا نا۔ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کو محفوظ راستہ دیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کوئی چیز ایسی آپ کے کمرے میں آ جائے، آپ دروازہ کھولتے ہیں، آپ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اس کو راستہ دیتے ہیں کہ یار نکل جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا۔ تو بات یہ ہے کوئی پرندہ آ جائے تو آپ دروازہ کھولتے ہیں، اس کو محفوظ راستہ دیتے ہیں یار وہ نکلے۔ عمران خان صاحب کو ان کے اتحادی نے کہا ہے کہ خان صاحب آپ کو اس نظام کو خوف سے نکالنا پڑے گا، ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ میں ملک کی خاطر کچھ چیزوں کے اوپر تمہیں راستہ دینے کو تیار ہوں۔ اور خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ خان صاحب اب ملک بچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ کیوں؟ اوورسیز پاکستانی آپ کی سنتے ہیں، پاکستانی آپ کی سنتے ہیں، یہ آپ کی نفرت میں، ضد میں، انا میں، اپنے اقتدار کی خاطر، اپنی کرپشن لوٹ مار کی خاطر ایسی چیزیں کر رہے ہیں جس سے خدا نہ خواستہ ملک کو ایسا نقصان پہنچ سکتا ہے کہ سب کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا اور ہم سب پچھتاتے رہ جائیں گے۔ تو خان صاحب نے اسی لیے پیغام دیا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میں معاف کرنے کو تیار۔ اور خان صاحب اب ظاہر ہے خان صاحب آتے ہیں باہر، ان کے پاس حکومت آتی ہے تو وہ کیا پہلے جو ہے وہ فوری طور پہ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے یا پہلے یہ دیکھیں گے کہ عوام کو کچھ تو ملے؟ جو خودکشیاں کر رہے ہیں، اجتماعی خودکشیاں کر رہے ہیں، احساس پروگرام بند ہو گیا ہے، ہیلتھ کارڈ بند ہو گیا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں بند ہو گئی ہیں، لوگ سمندر برد ہو رہے ہیں، ڈنکیاں لگا رہے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ ان کو محفوظ راستہ دیں۔ اب عمران خان ان کو محفوظ راستہ کس طرح دیتے ہیں پاکستان کی خاطر؟ دیکھیں عیسیٰ نقوی صاحب نے پہلے یہ خبر دی، میں نے بھی چیک کی، میں اپنی خبر پہ قائم ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس یہ پیغام گیا ہے کہ آپ کو بنی گلہ شفٹ کر دیتے ہیں، آپ رحم کریں۔ تو میں تو اس کو کہتا ہوں کہ اس نظام نے عمران خان کو رحم کی اپیل کی ہے، اب عمران خان اس نظام کو این آر او دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ان کی رحم کی اپیل ایکسیپٹ کرتا ہی نہیں کرتا۔ یہ جب آپ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوتے نا، آپ بیساکھیوں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ بزدل ہوتے ہیں نا، آپ کمزور ہوتے ہیں، آپ کو وسوسے آتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، عمران خان صاحب نے پیش ہونا تھا 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس میں، یہ وہی ہے جس کیس میں بھی مجھے بھی اٹھایا گیا تھا۔ اس وقت نا ایک ولاگر نے ولاگ کر دیا، اس نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈبل گیم کر رہی ہے، عمران خان آیا ہے، وہ اندر گیا بھی نہیں ہے عدالت کے اندر اور اس کی حاضری لگ گئی ہے اور جج نے لمبی تاریخ ڈال دی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ نے ڈبل گیم کر رہی ہے حکومت کے ساتھ، پی ڈی ایم کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ بھی ملی ہوئی ہے اور ان کو بھی آشیرواد حاصل ہے۔ تو یہ اتنے خوفزدہ ہو گئے، یہ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ انہوں نے بڑوں کا اجلاس بلا لیا اپنے حکومتی، اور ادھر سے آرمی چیف اور ڈی جی آئی صحیح کو بلا لیا کہ جی آپ ہمیں کیٹیگوریکل بتائیں یہ ڈبل گیم ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں کس نے کہا ڈبل؟ انہوں نے کہا یہ دیکھیں جی یہ ایک یوٹیوبر نے ولاگ کیا ہوا ہے کہ ڈبل گیم آپ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ یہ ہوتا ہے جب آپ فارم 47 کے ذریعے آتے ہیں، جب آپ کو قبضہ دیا جاتا ہے نا تو پھر آپ کو ہر وقت خوف ہوتا ہے کہ یار مجھ سے یہ گھر خالی نہ کروا لیا جائے۔ اب ان کو ہوا یہ کہ کل رات کو جب یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا انٹرویو آیا کاشف عباسی صاحب کے ساتھ، اور ان کے چہرے کے اوپر جو مسکراہٹ تھی، جو زومانی ان کی الفاظ تھے، جو ان کی مسکراہٹ تھی، جو ان کا ٹویٹ تھا کہ ہمارے مسکرانے کے دن آ گئے، پھر کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کہتے ہیں کہ ہمارے کہکے لگانے کے دن آ گئے، وہاں پہ پارلیمنٹ کہتے ہیں ہمارے زیادہ ہنسنے کے دن آ گئے، اور وہ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اعتماد سے بات کر رہے ہیں۔ اس انٹرویو کے بعد نا ایک دم نون لیگ کے حلقوں میں نا کانپیں ٹانگ گئی، ڈسکشن شروع ہو گئی کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، یہ چل کیا رہا ہے، یہ کیوں پی ڈی آئی والے اتنے پر اعتماد ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور ادھر سے خبریں آ گئی کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے بنی گلہ منتقلی کی آفر کی گئی، یہ ہوا کیا ہے؟ پھر ادھر سے رابطے کرنے انہوں نے شروع کر دیے، تو پھر وہاں سے واٹس ایپ گروپ میں میسج کیا گیا کہ سارے جو ہے وہ ٹویٹیں کرو کہ کوئی ہمارا رابطہ نہیں۔ اور بھائی آپ کا رابطہ نہیں ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے تردید کرنے کی؟ دیکھیں عمران خان صاحب کا مجھے جو میری اسیسمنٹ ہے، یعنی یہ کوئی میری خبر نہیں ہے، میری پی ٹی آئی کے جو لوگ عمران خان صاحب کو مل کے آتے ہیں ان سے جو میری بات ہوتی ہے، میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب مارچ کے بعد ایک اور مارچ کی تاریخ دے دیں گے، فروری کے اینڈ میں یا 1 مارچ کو ماہ رمضان
شروع ہو رہا ہے. ماہ رمضان میں تو ممکن نہیں ہے, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے بھی ٹائم کم ہے, تو پھر موسم بھی ذرا. اپریل میں عمران خان مارچ کی کال دے گا, اور یہ جو مارچ ہوگا اس میں جو بھی گھر سے نکلے گا وہ یہ لفاظی نہیں ہے, یہ محاورہ نہیں ہے, وہ اپنے ساتھ کفن لے کے نکلے گا, وہ اپنے گھر والوں کو بتا کے نکلے گا کہ میری شاید واپسی نہ ہو. یہ وہ حکومت ہے جن کا مفاد پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, پاکستانیوں کے ساتھ نہیں ہے, جن کے اثاثے, جدادیں, اولادیں, مفادات سب کچھ پاکستان سے باہر ہے. تو خان صاحب اگر آپ نے ان کو جو ہے وہ محفوظ راستہ نہ دیا تو یہ آپ کے خوف میں ایسی چیزیں کرتے جائیں گے کہ جس سے ہوگا یہ کہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ملک کو ایسا نقصان ہو جائے گا. اس میں عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ خان صاحب اب ملک آپ نے بچانا ہے, ملک آپ کو بچانا ہے, آپ نے ان کو محفوظ راستہ آپ کو دینا پڑے گا, آپ کو ان کو NRO دینا پڑے گا, آپ کو ان کو خوف سے نکالنا پڑے گا. دیکھیں ہوتا کیا ہے, آپ کے کمرے میں بلی گھسا ہے, آپ دروازے کے آگے کھڑے ہو جائیں, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو ڈرا بھی رہے ہوں تو وہ نہیں بھاگ سکتے نا, وہ بار بار مطلب یا کوئی ایسا جانور آپ کے کمرے میں آ جائے جس کو آپ نکلنے کا راستہ نہیں دے رہے تو وہ آپ پہ اٹیک کرے گا نا. عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کو محفوظ راستہ دیں. آپ کیا کرتے ہیں, آپ کوئی چیز ایسی آپ کے کمرے میں آ جائے, آپ دروازہ کھولتے ہیں, آپ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, اس کو راستہ دیتے ہیں, یار نکل جاؤ, میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا. تو بات یہ ہے کوئی پرندہ آ جائے تو آپ دروازہ کھولتے ہیں, اس کو محفوظ راستہ دیتے ہیں, یار وہ نکلے. عمران خان صاحب کو ان کے اتحادی نے کہا ہے کہ خان صاحب آپ کو اس نظام کو خوف سے نکالنا پڑے گا, ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ میں ملک کی خاطر کچھ چیزوں کے اوپر تمہیں راستہ دینے کو تیار ہوں. اور خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ خان صاحب اب ملک بچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے. کیوں؟ اوورسیز پاکستانی آپ کی سنتے ہیں, پاکستانی آپ کی سنتے ہیں, یہ آپ کی نفرت میں, ضد میں, اناب میں, اپنے اقتدار کی خاطر, اپنی کرپشن لوٹ مار کی خاطر ایسی چیزیں کر رہے ہیں جس سے خدا نہ خواستہ ملک کو ایسا نقصان پہنچ سکتا ہے کہ سب کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا اور ہم سب پچھتاتے رہ جائیں گے. تو خان صاحب نے اسی لیے پیغام دیا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میں معاف کرنے کو تیار. اور خان صاحب اب ظاہر ہے خان صاحب آتے ہیں باہر, ان کے پاس حکومت آتی ہے, تو وہ کیا پہلے جو ہے وہ فوری طور پہ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے یا پہلے یہ دیکھیں گے کہ عوام کو کچھ تو ملے؟ جو خودکشیاں کر رہے ہیں, اجتماعی خودکشیاں کر رہے ہیں, احساس پروگرام بند ہو گیا ہے, ہیلتھ کارڈ بند ہو گیا ہے, لوگوں کے لیے آسانیاں بند ہو گئی ہیں, لوگ سمندر برد ہو رہے ہیں, ڈنکیاں لگا رہے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ ان کو محفوظ راستہ دیں. اب عمران خان ان کو محفوظ راستہ کس طرح دیتے ہیں پاکستان کی خاطر؟ دیکھیں عیسیٰ نقوی صاحب نے پہلے یہ خبر دی, میں نے بھی چیک کی, میں اپنی خبر پہ قائم ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس یہ پیغام گیا ہے کہ آپ کو بنی گلہ شفٹ کر دیتے ہیں, آپ رحم کریں. تو میں تو اس کو کہتا ہوں کہ اس نظام نے عمران خان کو رحم کی اپیل کی ہے. اب عمران خان اس نظام کو NRO دیتا ہے, ڈیل دیتا ہے, ان کی رحم کی اپیل ایکسیپٹ کرتا ہی نہیں کرتا. یہ جب آپ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوتے نا, آپ بیساکھیوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, تو پھر آپ بزدل ہوتے ہیں نا, آپ کمزور ہوتے ہیں, آپ کو وسوسے آتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جب PDM کی حکومت تھی, عمران خان صاحب نے پیش ہونا تھا 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس میں. یہ وہی ہے جس کیس میں بھی مجھے بھی اٹھایا گیا تھا. اس وقت نا ایک ولاگر نے ولاگ کر دیا, اس نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈبل گیم کر رہی ہے, عمران خان آیا ہے, وہ اندر گیا بھی نہیں ہے عدالت کے اندر, اور اس کی حاضری لگ گئی ہے, اور جج نے لمبی تاریخ ڈال دی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے ڈبل گیم کر رہی ہے حکومت کے ساتھ, PDM کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ بھی ملی ہوئی ہے, اور ان کو بھی آشیرواد حاصل ہے. تو یہ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ انہوں نے بڑوں کا اجلاس بلا لیا اپنے حکومتی, اور ادھر سے آرمی چیف اور DGI کو بلا لیا کہ جی آپ ہمیں کیٹیگوریکل بتائیں یہ ڈبل گیم ہو رہی ہے. انہوں نے کہا تمہیں کس نے کہا ڈبل؟ انہوں نے کہا یہ دیکھیں جی یہ ایک یوٹیوبر نے ولاگ کیا ہوا ہے کہ ڈبل گیم آپ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. یہ ہوتا ہے جب آپ فارم 47 کے ذریعے آتے ہیں, جب آپ کو قبضہ دیا جاتا ہے نا, تو پھر آپ کو ہر وقت خوف ہوتا ہے کہ یار مجھ سے یہ گھر خالی نہ کروا لیا جائے. تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.